الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ محترم و مکرم صدر اجلاس، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین اکرام، بھائیو، ابھی تک آپ لوگ مختلف علماء اکرام سے مختلف کتابات کو آپ سن رہے تھے۔ میرا موضوع آپ لوگوں نے سنا، موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا بگاڑ اور ان کے اسباب۔ موجودہ جتنے فتنے ہیں اس روئے زمین پر، سب سے زیادہ بڑا فتنہ جو ہے نوجوانوں کا بگاڑ ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مختلف بگاڑ میں مبتلا ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام نوجوان بگاڑ میں مبتلا ہیں، بعض نوجوان الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ آج جمعیت اور جماعت کے کام کو حد سے آگے اپنے سے اوپر رکھ کر جماعت اور جمعیت کے کام کو کرتے ہیں۔ بعض نوجوان ایسے ہیں جن کو صحیح راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، بگاڑ میں مبتلا ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ صالح بنائے، نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی تربیت کرے، آمین۔ سلف کا قول ہے خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر وقت میں ہو، دلائل سے بھرپور ہو۔ اسی اصول کو میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے مختصر وقت میں اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈال کر اپنی باتوں ختم کروں گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام کہی ہوئی باتوں کو بغور سماعت کریں گے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے نوجوانوں سے متعلق ہے۔ نوجوان یہ نہ سمجھے کہ یہ موضوع ہمارے سے متعلق ہے، بلکہ یہ بھی سمجھے کہ اس موضوع کے حقدار ہمارے اور آپ کے بزرگ حضرات بھی ہیں، وہ بھی اس موضوع کو سنیں، کیونکہ اس موضوع میں حق ان کا بھی ہے، تو دونوں کے لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ موجودہ دور میں جہاں مختلف فتنے ہیں، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے نوجوانوں کا بگاڑ ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی 3 مراحل پہ گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ جو زندگی کا ہوتا ہے وہ بچپن ہوتا ہے، جس میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی غلطیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، بچپن کا معاملہ۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ لڑکپن کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکپن کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے، سنہرا بڑا پل ہوتا ہے، وہ بڑا سنہرا دور ہوتا ہے جسے ہم اور آپ جوانی کا دور کہتے ہیں۔ یہ بڑا سنہرا وقت ہوتا ہے، بڑا سنہرا دور ہوتا ہے۔ زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں سب سے اہم مرحلہ، سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی جوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وہ عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کے ساتھ اس نوجوان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو زندگی کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے، جس میں انسان کسی بھی چیز کی کام اور کسی بھی چیز کو کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ بڑھاپے کا جو مرحلہ ہوتا ہے انسان اس میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو تمام مراحل میں، بچپن سے لے کر بڑھاپے کے تمام مراحل میں زندگی کا جو مرحلہ ہے، ان تمام مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ جوانی کے اس مرحلے میں انسان کے اندر سوچنے، سمجھنے، کسی کام کے کرنے اور کسی ناکامی کو انسان کامیابی میں کرنے کا جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے اسی جوانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سلف کہ جوان اس امت کی ایک اہم حصہ ہے، اس امت کا ایک اہم حصہ ہے، جوانی کا جو حصہ ہے، نوجوان اس امت کے ایک بڑے اہم حصے دار ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نوجوانوں کی اللہ نے تعریف کی، اور دین اسلام میں ان نوجوانوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ تمام اس بات کو بھی جان لیں کہ اسلاف سلف صالحین نے نوجوانوں کے متعلق بہت پیارا قول نقل کیا ہے۔ میں یہ نوجوانوں کو یہ قول اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ یہاں پر ایسے کچھ نوجوان آج بھی ہیں، الحمدللہ انہیں دین سے محبت ہے، الحمدللہ انہیں جماعت سے محبت ہے، انہیں جماعت کا درد ہے، جمعیت کا درد ہے، کام کرنے کا حوصلہ ہے، لیکن ان نوجوانوں کو صحیح تربیت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ایسے نوجوان موجود ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو دین کے داعی بن کر اس معاشرے کو تربیت کے مرحلے میں بہت آگے لے جائے، آمین۔ سلف کہتے ہیں کہ ما من شاب یدعو زہرۃ الدنیا ولہوہا، سلف کہتے ہیں کہ جو کوئی نوجوان جو اس دنیا کی رنگ رنگنیوں کو، اس دنیا کے لہو و لعب کو چھوڑ دیتا ہے، وَيَعْمَلْ شَبَابَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، اور اس جوانی کے مرحلے میں زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے، سلف کہتے ہیں إِلَّا أَعْتَاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو بدلے کے طور پر مثل اجر الصدیقین، دو صدیقین کا جو اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو دیتا ہے۔ الحمدللہ کون سا نوجوان؟ وہ نوجوان جو اپنی جوانی پوری اسلام پر گزارے، جو اپنی جوانی پوری دین اسلام کے کام کاج میں گزار دے۔ ایک بڑی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جسے امام ترمذی نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور حدیث کے راوی حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو نوجوان اسلام کے مطابق اسلام پر زندگی پوری گزارتا ہے، اسلامی احکامات کی روشنی میں، اسلامی آداب کی روشنی میں، اسلام کے مطابق اس کی صبح ہوتی ہے، اسلام کے مطابق اس کی شام ہوتی ہے، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی محفلیں، وہ تمام چیزیں جوانی پر گزرتی ہیں، اسلام پر گزرتی ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کانت لہ نجات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نجات دے گا۔ نجات دے گا کن چیزوں سے؟ ان تمام مراحل سے، قیامت کے دن جو مشکل مراحل ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو ان تمام مراحل میں نجات دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اس دنیا میں نوجوانوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں، ایسے ایسے کام انجام دیے ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، اپنی نوجوانی کو برباد کر رہا ہے، اپنی جوانی کو لہو و لعب میں گزار رہا ہے، لیکن آپ اس بات کو جان لیں
تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس تاریخ میں نوجوانوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ تاریخ لکھنے والوں نے آج بھی اپنے سنہرے الفاظ میں ان کے کارناموں کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس بات کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ محمد ابن قاسم ایک ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کے مرحلے میں، جوانی کے عالم میں سندھ جیسے مقام کو فتح کیا۔ محمد ابن قاسم، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے۔ آپ کی جوانی جو عمر آپ کی ہے، اسی عمر کے مرحلے میں محمد ابن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ آپ جانتے ہیں قتیبہ بن مسلم نے افریقہ کو فتح کیا جوانی کے مرحلے میں۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو جوانی کے مرحلے میں فتح کیا۔ عقبہ بن نافع نے شمالی افریقہ کو فتح کیا جوانی کے مرحلے میں۔ محمد بن فاتح نے قسطنطنیہ کو اپنی جوانی کے مرحلے میں فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو اپنی جوانی کے مرحلے میں فتح کیا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں ایسے کارنامے کیے ہیں، اور آج کا ہمارا نوجوان اسلام جانتے ہوئے، اسلام سمجھتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحیح سمجھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی جماعت اور جمعیت میں کامیابی کا جو ہنر ہوتا ہے، کامیابی کا جو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جوانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن نوجوان اس بات کو بھی جان لیں، بزرگوں کی سرپرستی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ ان بزرگوں کو چھوڑ کر اگر جوانی کے بھرے میں کچھ کام آپ کر لیں گے، یقین مانیے آپ کا کام تو اچھا ہوگا، لیکن جو آپ ان سرپرستوں کو چھوڑ کر، ان بزرگوں کی رہنمائی کو چھوڑ کر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا اچھا کام برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نوجوان، آج ہمارے نوجوان جوانی کے بھرے میں سرپرستوں کو، بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، قیادت، حوصلہ افزائی، رہنمائیت، سرپرستی نوجوانوں کو بزرگوں کی ہونی چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا وہ کام کامیاب ہوگا۔ آج کے ہمارے نوجوان کہتے ہیں بھائی ہمیں کام چاہیے، لیکن یہ بزرگ لوگ نہیں چاہیے، یہ بڈھے لوگوں سے ہم بس ہو گئے، یہ کام خود کرتے نہیں، دوسروں کو کرنے دیتے نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، ہم خود آگے بڑھ کر دین کا کام کر لیں۔ یقین مانیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ ان سرپرستوں کو چھوڑ کر ان بزرگوں کی رہنمائی کے بغیر اگر کام کریں گے، یقین مانیے آپ کا وہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات کو لگا لیں، آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو ایسے ہی فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو جان لیں یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے پاس اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا اے نوجوانوں، ہم نے جوانی تم کو دی تھی، بتاؤ کہاں گزاری؟ جوانی میں تم نے کیا کیا؟ جوانی میں کیسے کیسے کام کیے؟ اللہ کے پاس سوال ہوگا، تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ نوجوانوں، تمہاری جوانی بیکار نہیں ہے، تمہاری جوانی بے فیض نہیں ہے، تمہاری جوانی بڑی قیمتی جوانی ہے، تمہاری جوانی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور تمہاری جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ آئیے اس حدیث کو آپ جانتے ہیں، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت عند ربی حتی یسأل عن خمس خصال۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی انسان کا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ سوال نہیں کریں گے جو سوال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ 5 سوالات ہوں گے، اس میں سے ایک سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ سوال کرے گا اے نوجوانوں تمہیں جوانی ہم نے دی تھی، بتاؤ جوانی کے لمحات کو تم نے کہاں پر گزارا، کہاں پر خرچ کیا؟ نوجوانوں تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، خدا را اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کا ایک ایک رکوع، اس جوانی کا ایک ایک سجدہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، وہ نوجوان اللہ کا مقرب بندہ ہے جو دنیا کی ان عیش و عشرت میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جوانی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ عورتیں، وہ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں اللہ کی ولی ہیں،
جو کالج میں پڑھتی ہیں لیکن جوانی کو ضائع نہیں کرتی ہیں, اپنی جوانی کو برباد نہیں کرتی ہیں, وہ لڑکیاں اللہ کی ولی ہیں, وہ لڑکے وہ نوجوان اللہ کے ولی ہیں جو کالج میں رہ کر, دنیا کے ان فتنوں میں رہ کر, ان دنیا کے مختلف وسائل کو دیکھ کر اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں. وہ نوجوان اللہ کے ولی ہیں, حقیقی معنی میں اللہ کے ولی ہیں. اے نوجوانوں, تم لوگوں کی جوانی بڑی قیمتی ہے, اس جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ کے پاس کل ایسا موقع نہ آ جائے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ اللہ جوانی پھر سے لوٹا دے. وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو جوانی نہیں دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کیا, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. بڑی طویل حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وعن شبابک قبل حرمک, اے نوجوانوں, جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. کیوں نبی نے آخر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جوانی میں کیے گئے عمل کی اللہ کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے. اسی لیے خدا را اپنی نوجوانی کو ضائع مت کیجیے.